نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے ایک شیعہ ذاکر جو ان کا مشہور علامہ عقیل ہے، اس کی بات سن لیں، پھر انشاءاللہ میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ ہاں کہہ رہا ہوں، انسانوں مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ کیا ہے مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اٹھا کے کہاں تک لے گئے کہ ساری دنیا وہ عبادت مولا علی کرے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو سجدہ کرے، ان کی عبادت کرے۔ جبکہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں یہ کہہ چکا تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت میں گروہ بڑھ جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ سیہلکو فی صنفان، دو گروہ میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، ایک محب مفرط، حد سے بڑھ کے محبت کرنے والا، حتیٰ کہ یہ حد سے بڑی ہوئی محبت اسے ناجائز امور کی طرف لے جائے گی، اور دوسرا بغض رکھنے والا، وہ میرے بغض میں وہ بھی غیر حق کی طرف چلا جائے گا، ناحق باتیں کرے گا، اور دونوں گمراہ ہوں گے۔ اور آج انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ آئمہ جانتے تھے کہ ایسی نسلیں ضرور پیدا ہوں گی جو ہمارے مرتبہ و مقام سے بڑھائیں گی اور کہاں تک لے جائیں گی۔ یہ میرے پاس ہے رجال کشی، اور یہ میں حوالے اس لیے دکھاتا ہوں اپنی سنی بھولی بھالی عوام کو، خدا را ان کی مجالس میں جانے سے بچیں۔ یہ صرف ذاکر قصیدہ خان ذاکر نہیں، ان کے علامہ بھی بڑا کچھ کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید ان کے ہاں سلامت نہیں ہے، اور عقیدہ توحید ہی تو ایمان کی جڑ ہے۔ تمام انبیاء اور رسول نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی، تمام اہل بیت نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، تمام امت کے اکابر نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ لا الہ الا اللہ اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے آئمہ بیدار ہیں۔ امام سیدنا زین العابدین بیدار ہیں۔ یہ رجال کشیش میں سے میں ان کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کو بیان کس نے کیا؟ ابو خالد القابلی، جو سیدنا امام زین العابدین کے حواریوں میں سے ہے، آپ کے صحاب میں سے ہے۔ یہ صاحب رجال کشی 203 صفحے میں لکھتے ہیں، رقم الروایت ہے 191۔ وہ لکھتے ہیں کہ سمعت علی بن الحسین، کہ ابو خالد القابلی نے کہا کہ میں نے حضرت علی بن حسین یعنی امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان الیہود احب عزیرا حتی قالوا فیہ ما قالوا فلا عزیر منہم ولا ہم من عزیر، کہ بے شک یہودیوں نے حضرت عزیر اللہ کے نبی سے محبت کی اور محبت میں حد سے بڑھ گئے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں وہ کہہ دیا کہ جس کے لائق نہیں تھے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، یعنی ناجائز محبت میں غلو کرتے ہوئے ناجائز باتیں کہہ دی، یعنی انہیں ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا۔ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے تھے جب یروشلم تباہ ہو چکا تھا اور بنی اسرائیل غلام بنا لیے گئے تھے، تو حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اپنے شہر کی محبت میں یہ پکار اٹھے، اب یہ مردہ شہر کیسے آباد ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی۔ اب 100 سال تک ایک درخت کے نیچے پڑے رہے، سوئے رہے۔ جب 100 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ کیا تو ارشاد فرمایا کم لبستا، اے عزیر کتنا عرصہ پڑے رہے؟ تو انہوں نے کہا لبست یوما و بعد یوم، اس لیے کہ جب وہ سوئے تھے اس وقت اشراق کا ٹائم ہو چکا تھا، اور جب وہ اٹھے ہیں تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا، یعنی عصر کا ٹائم تھا۔ تو انہوں نے یوں دن کی طرف دیکھا اور غور کیا تو کہا یا اللہ یہی دن یا آدھا دن؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، لبستا مئات عام، تو 100 سال پڑا رہا ہے۔ تو چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے، اور وہ یروشلم جو 100 سال پہلے تباہ ہو چکا تھا، اس ایک صدی کے اندر تغیر و تبدل کا شکار ہوا، رب نے یہ آباد کر دیا، یہ شہر آباد ہو چکا، اور بنی اسرائیل کی آنے والی نسلوں نے آباد کیا، جس میں حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی اولاد بھی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام سوئے یا آپ کی وفات ہوئی، آپ 40 سال کے تھے، جب اٹھے اس وقت بھی آپ 40 سال کے تھے، لیکن آپ کے بچے آپ سے بڑے ہو چکے تھے عمر میں، کیونکہ ان پر صدی گزر گئی تھی اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنی بستی یروشلم واپس آئے تو آپ نے جب اپنا تعارف کرایا، اور وہ نشانیاں جو حضرت عزیر علیہ السلام کے اندر انہوں نے اپنے باپ دادا سے سن رکھی تھی آپ کے اندر پائی، تو وہ محبت میں اس قدر غلو کر گئے کہ انہوں نے کہا ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہہ رہے ہیں فلا عزیر منہم ولا ہم من عزیر،
نہ عزیر کا ان سے کوئی واسطہ نہ ان کا حضرت عزیر سے کوئی واسطہ، یعنی حضرت عزیر ان سے بری، وہ عزیر سے بری، راستے جدا ہیں دونوں کے لیے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ النَّصَارَى أَحَبُّوا عِیسیٰ حَتَّى قَالُوا فِیہم مَا قَالُوا فَلَا عِیسیٰ مِنْہُم وَلَا هُم مِنْ عِیسیٰ، اور بے شک عیسائیوں نے، کرسچن نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے محبت کی اور محبت میں غلو کرتے ہوئے وہ کہا جس کے لائق نہیں تھے جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم، اور فرمایا فلا عیسیٰ منہم، عیسیٰ ان سے نہیں، نہ وہ عیسیٰ سے ہے، یعنی عیسیٰ ان کے کچھ نہیں لگتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ نہیں لگتے، بری ہیں، اگرچہ وہ اپنی زبان سے جتنا مرضی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، ان کی محبت کا دم بھرتے رہے، ان کے قصیدے کا ہیں۔ یہ بیان کن کا ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین کا، بیمار کربلا، بانی اولاد حسین۔ آپ فرما رہے ہیں اگلا خطبہ دیتے ہوئے، اگلی بات ارشاد فرمائی وَإِنَّا عَلَىٰ سُنَّةٍ مِّن ذَلِكَ، اور بے شک ہم اہل بیت بھی اسی سنت پہ ہیں، یعنی ہم سے بھی ایسی قومیں آئیں گی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت عیسائیوں نے کی اور محبت میں بڑھ گئے، حضرت عزیر سے یہودیوں نے محبت کی اور محبت سے بڑھ گئے، ہم بھی انہی انبیاء کی سنت میں، ہم سے بھی ایسی قومیں آئیں گی جو محبت کریں گی اور محبت میں حد سے بڑھیں گی، اور وہ تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ غرواری عقیل علامہ نے کیا کہا کہ ہم پیدا علی کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہوئے، اللہ کی عبادت ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم تو علی کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا وَإِنَّ عَلَىٰ سُنَّةٍ مِّن ذَلِكَ، ہم بھی اسی سنت پر ہیں، ہم اہل بیت۔ إِنَّ قَوْمًا مِّن شِیعَتِنَا سَیَحُبُّونَا حَتَّى يَقُولُوا فِینَا مَا قَالَتِ الْيَهُودُ فِی عُزَیرٍ وَمَا قَالَتِ النَّصَارَىٰ فِی عِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ فَلَا هُم مِنَّا وَلَا نَحْنُ مِنْهُمْ، فرمایا بے شک ہمارے شیعوں میں سے ایک قوم آئے گی، شیعوں میں سے، بغضیوں میں سے نہیں، ہمارے چاہنے والوں میں سے ایک قوم ہوگی جو ہماری محبتوں کے دم بھرے گی، ہمارے مجالس کے نام رکھے گی، ہمارے مجالس اٹینڈ کرے گی، ہم اپنی مجلسوں کو ہماری طرف منسوب کرے گی، ہم سے محبت کے وہ نعرے لگائیں گے اور اپنی نسبت ہماری طرف دیں گے، وہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کریں گے حتی یقولوا فینا، ہمارے بارے میں ایسی باتیں کریں گے ما قالت الیہود فی عزیر، جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کے بارے میں باتیں کی، وما قالت النصارى فی عیسیٰ ابن مریم، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں باتیں کی، فلا ہم منا، ایسے محبت میں غلو کرنے والے وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ولا نحن منہم، اور نہ ہم ائمہ اہل بیت ان میں سے ہیں، یعنی ہم ان سے بری، وہ ہم سے بری، وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، ہم ان کے کچھ نہیں لگتے۔ تو یہ دیکھ لے محرم الحرام میں جانے والے سنی عوام، میں سنی عوام سے کہتا ہوں اے سنی میرے بھولے بھالے سنیوں، محبت اہل بیت کی بنا پر تم ان کے مجلسوں میں جاتے ہو، لیکن جو ایمان ہے، جو متاع توحید ہے، متاع عقیدہ ہے، اپنے ہاتھوں ضائع کر کے آ جاتے ہو، یہ تمہارے ایمان کے ڈاکو تمہارا ایمان لوٹ لیتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں کتابیں پڑھیں، آپ اپنے سنی مجالس کو اٹینڈ کریں، کون سی سنی محفل ہے جو ذکر اہل بیت سے خالی ہوتی ہے؟ ہم ہی تو کہتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول، ہم ہی تو کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ہم ہی تو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہماری مجالس میں بکثرت اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، پنجتن پاک کا ذکر ہوتا ہے، میں غلام میں پنجتن ہوں، نعرے لگتے ہیں، ذکر ہوتا ہے ان کی ولادت سے جوانی تک، جوانی سے حضرت امام علی مقام امام حسین کا شہادت تک ہم ذکر کرتے ہیں۔ ان کی مجالس میں جا کے تم توحید، عقیدہ، رسالت، انبیاء، قرآن، صحابہ کے متعلق غلط فہمیاں لے کر اور غلط عقائد لے کر واپس پلٹتے ہو، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہو اور نکاح سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہو، اور کیا لے کے پلے آتے ہو۔ اللہ تعالیٰ میری سنی بھولی بھالی عوام کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت کو محفوظ فرمائے۔